السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم نے درس نمبر 13 میں بھی پڑھا تھا اضافت کا بیان، جس میں پوری اضافت کی مکمل بحث آئی تھی۔ اب اس کے متعلق کچھ اس کی اقسام ہوتی ہے اور کچھ ضروری فوائد ہیں جس کو اس سبق میں کلیئر کر دیں گے، جس سے آپ اضافت کی پوری مکمل بحث ختم کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں بہت لوگ اس میں پہچاننے میں کبھی شک و شبہ میں رہ جاتے ہیں، تو آج کا سبق بہت اہم ہے، اس کو آپ پورا ضرور سنیں۔ تو بتا رہے کہ اضافت کی اقسام و فوائد۔ تو اضافت کی تفصیلی احکام مرکب اضافی کے بیان میں گزر چکے، یعنی درس نمبر 13 میں۔ یہاں اضافت کی اقسام و فوائد ذکر کیے جائیں گے، یعنی اس کی کچھ اقسام ہوتی ہے ان کو ذکر کریں گے اور اس کے کچھ فوائد۔ تو بتا رہے اضافت کی اقسام۔ تعریف و تخصیص حاصل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اضافت کی دو قسمیں۔ تعریف یعنی معرفہ، تخصیص یعنی خاص کرنا۔ تو تعریف و تخصیص حاصل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہے اضافت کی، ایک اضافت لفظی، اضافت معنوی۔ تو اضافت لفظی وہ اضافت ہے جس میں صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اضافت لفظی وہ جس میں صفت کا صیغہ ہو، صفت یعنی اسماء مشتقہ کا صیغہ، اسماء مشتق میں سے کسی کا صیغہ۔ تو صفت کا صیغہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، یعنی جس میں وہ عمل کر رہا ہے اس کی طرف مضاف ہو، جیسے ضارب زیدین۔ تو یہ ہو گیا اضافت لفظی، اس میں ضارب مضاف زیدین کی طرف۔ پھر ہے اضافت معنوی، تو یہ اس کے اوپر والے کے اپوزٹ، کہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ بتا دیں کہ مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو۔ دوسری بات، اگر مضاف صفت کا صیغہ اگر ہو، یعنی مضاف صفت کا صیغہ ہو تو مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اضافت لفظی جس میں مضاف صفت کا صیغہ ہو اور اپنے معمول کی طرف مضاف ہو۔ اضافت معنوی کہ جس میں صفت کا مضاف صفت کا صیغہ نہ ہو، اور اگر ہو مضاف صفت کا صیغہ تو مضاف الیہ اس کا معمول نہ ہو، جیسے غلام زید کریم البلد۔ اب تنبیہ میں بتا رہے ہیں کہ اضافت معنوی میں مضاف الیہ سے پہلے حروف جارہ من، فی یا لام میں سے کوئی ایک مقدر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اضافت معنویہ کی تین قسمیں ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جو بیان کیا نا دوسری چیز کہ اگر صفت کا صیغہ ہو تو اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو۔ کیوں مضاف نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہ حروف جر پوشیدہ نکلتے، محذوف ہوتے، من ہوگا یا فی ہوگا یا لام، تو وہ اس کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تین قسم کے تین حروف ہیں۔ لام اگر پوشیدہ ہو تو اضافت لامیہ کہتے ہیں، من ہو تو اضافت منیہ، فی ہو تو اضافت فیویہ۔ اب تینوں کی تعریفات اور مثال پیش کریں گے۔ وہ اضافت لامیہ وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر لام مقدر ہو۔ وہ اضافت جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر لام مقدر ہو تو اسے کہتے ہیں اضافت لامیہ۔ اب اس کی پہچاننے کی نشانی کیا، علامتیں کیا ہے؟ تو جب لام مقدر ہوگا تو اس صورت میں مضاف الیہ نہ ظرف ہوتا ہے اور نہ ہی مضاف کی جنس سے ہوتا ہے۔ دو چیزیں بیان کی، مضاف الیہ نہ تو ظرف ہوگا، نہ مکان اور جگہ پہ مکان اور وقت پر جگہ پہ بھی دلالت نہیں کرے گا، اور نہ ہی مضاف کی جنس سے ہوگا، اس کی جنس سے بھی نہیں ہوگا، وہ الگ ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بتائیے اس کی اضافت لامیہ کی پہچاننے کی۔ جیسے کتاب اللہ، اس میں لام پوشیدہ ہے، کتاب للہ، اللہ کے لیے کتاب ہے قرآن شریف۔ غلام زیدین یعنی غلام لزیدین زید کے لیے غلام ہے، تو اصل میں کتاب للہ اور غلام لزیدین تھا۔ اب یہاں دیکھیے نہ مضاف الیہ نہ تو ظرف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مضاف کی جنس سے۔ اب پھر بتا رہے اضافت منیہ، وہ اضافت جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر من مقدر ہو، اسے اضافت منیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ اس صورت میں مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ اضافت منیہ میں مضاف الیہ کی جنس سے ہوتا ہے، تو اس صورت میں اسے وہاں من پوشیدہ ہوتا ہے، جیسے خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، یہ اصل میں خاتم من فضۃ تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیے انگوٹھی جو ہوتی ہے وہ چاندی وغیرہ کی بھی ہوتی ہے، تو بنتی اسی سے، تو اسی کی جنس سے ہو گئی۔ اب پھر بتا رہے اضافت فیویہ، وہ اضافت ہے جس میں مضاف الیہ سے پہلے حرف جر فی مقدر ہو۔ اس کے پہچاننے کی علامت، اس صورت میں مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہوتا ہے،
تینوں دیکھیے بیان کر دی اضافت لامیہ، جس میں نہ مضاف الیہ، نہ ظرف ہو مضاف کا، اور نہ ہی اس کی جنس ہو، تو وہ ہو جائے گا اضافت لامیہ. اور اضافت منیہ، مضاف الیہ کی جنس ہو تو ہو جائے گا اضافت منیہ. اور اگر مضاف الیہ کی کیا کہتے ہیں مضاف الیہ کا ظرف ہو تو اس صورت میں ہو جاتا ہے اضافت فیویہ. یہ تینوں کا آسان طریقہ ہو گیا پہچاننے کا. جیسے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اصل میں صلاۃ فی اللیل تھا، رات یہ وقت پر رات کر رہے ہیں. اب بتا رہے کہ اضافت کا فائدہ کیا ہوتا ہے. تو اضافت اگر لفظیہ ہو تو تعریف کے بجائے فقط تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. اضافت اگر لفظیہ ہوگی تو اس میں تعریف کے بجائے فقط تخصیص کا فائدہ ہوگا، تخفیف کا فائدہ ہوگا، یعنی کم حروف کر دے گی. یعنی مضاف کے آخر سے تنوین اور نون تثنیہ و جمع گر جاتے ہیں. اور اگر مانویہ ہو، یہ تخفیف ہو گئی کہ آخر تنوین گر جائے گا اور نون تثنیہ اور جمع وہ بھی گر جاتے ہیں، تو تخفیف یعنی کم کر دیا. اب پھر اضافت مانویہ، اور اگر مانویہ اضافت ہو تو تعریف و تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. اس میں دو چیز کا فائدہ ہو گیا، یا تو تعریف کا اور تخصیص دونوں. یعنی مضاف الیہ معرفہ ہو تو تعریف کا یعنی معرفہ ہو جائے گا. جیسے غلام زیدن، اس میں دیکھیں زیدن مضاف الیہ معرفہ ہے تو غلام یہ بھی معرفہ ہو گیا. اور اگر نکرہ ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، یعنی خاص کرنے کا. جیسے غلام رجل، اس میں دیکھیں رجل نکرہ ہے تو غلاموں کی تخصیص ہو گئی. اس میں کہ کوئی ایک شخص مقرر تخصیص ہے، خاص ہے اسی کا غلام. اب پھر بتا رہے کہ اضافت کے چند ضروری قواعد. یہاں پہ کچھ اور ضروری قواعد اس کے متعلق بتائیں گے اضافت لفظیہ اور معنویہ کے لیے. تو بتا رہے کہ سب سے پہلے مضاف پر الف لام نہیں آتا، لیکن چونکہ اضافت لفظیہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے اس اضافت میں مضاف پر الف لام کا دخول جائز ہے. کیونکہ یہ تعریف کا فائدہ نہیں دیتی اضافت لفظیہ، تو اس اضافت میں مضاف پر الف لام کا دخول جائز ہے، لیکن اس کی چند صورتیں ہیں. ہر صورت میں نہیں، چند صورتیں ہیں وہ بیان کر رہے ہیں یہاں پہ. نمبر 1، جب مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو. جب مضاف تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو، اس صورت میں الف لام داخل کر سکتے. جیسے الضاربہ غلام اور الضارب غلام. الضاربہ پہلے میں تثنیہ ہے اور دوسرے میں جمع ہے. نمبر 2، جب مضاف الیہ معرب باللام ہو، یعنی اس پر الف لام کے ذریعے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو. جیسے الضارب الغلام، تو اس میں دیکھیے مضاف الیہ جو غلام ہے اس پہ الف لام آیا ہے، تو اس صورت میں بھی مضاف پر الف لام لا سکتے ہیں. نمبر 3، جب مضاف الیہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو معرب باللام ہو. تیسری صورت میں بتا رہے کہ جب مضاف الیہ ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جو معرب باللام ہو، یعنی پہلے مضاف ہو پھر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ بھی ایسے اسم کی طرف مضاف ہو جس پر الف لام آئے معرب باللام ہو جو. جیسے الضارب غلام الرجل، یہاں پہ الضارب پر اس لیے الف لام کا دخول جائز ہے کیونکہ اس کا مضاف الیہ جو غلام ہے معرب باللام الرجل کی طرف مضاف ہے. الرجل یہ معرب باللام ہے، اس کی طرف مضاف ہے، اس وجہ سے اس کے مضاف پر الف لام لا سکتے ہیں. پھر بتا رہے کہ جب اس میں مفرد صحیح یا جار مجرور صحیح کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے تو یا پر جزم اور فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں. اس میں مفرد صحیح یہ کسے کہتے ہیں اور جار مجرور صحیح یہ بھی آپ وجوہ اعراب کے بیان میں پڑھ چکے. تو اگر ان کی اضافت کی جائے یا متکلم کی طرف، دوسرے کسی چیز کی نہیں، یا متکلم کی طرف اضافت کی جائے تو یا پر جزم اور فتح دونوں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے پہلے جو لفظ ہوگا اس پہ کسرہ ہی آئے گا. جیسے کتابی کتابیہ دونوں پڑھ سکتے ہیں. دلوی دلویہ. کتابی یہ اس میں مفرد صحیح کی مثال ہو گئی، اور دلوی یہ جار مجرور صحیح کی مثال. اور پھر بتا رہے اور ایسا لفظ اگر جملے کے آخر میں واقع ہو تو اس کے ساتھ ہا بھی بڑھا دینا جائز ہے. جیسے کتابیہ میری کتاب، حسابیہ میرا حساب. اب یہاں پہ دیکھیے یہ ایک قاعدہ بتا دیا کہ کبھی کبھی یہ پورا جملہ ہو تو اگر جملے کے آخر میں واقع ہو تو اس کے ساتھ ہا بھی بڑھا دینا یہ بھی جائز ہے. جیسے حسابیہ یہ سب مثالیں قرآن شریف میں بھی مل جائیں گی. تب اس وقت آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم ہی کو ترکیب میں کیا بنائیں اور اس کا ہم معنی کیا کریں، تو یہ صرف آخر میں بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پھر بتا رہے کہ اگر یا متکلم کی طرف اس میں مقصور یا اس میں منقوص یا تثنیہ یا جمع مذکر سالم کی اضافت کی جائے تو اس وقت یا پر فتح ہی پڑھا جائے گا. 4 چیزیں بیان کریں. اس میں مقصور سب کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں. اس میں مقصور یا اس میں منقوص یا تثنیہ، اور چوتھا جمع مذکر سالم. ان چاروں میں سے کسی کی طرف یا اضافت کی جائے
تو اس وقت یا پر فتح ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے عصایا قاضیہ اور مسلمیہ. عصایا اسم مقصور کی اور قاضیہ اسم منقوص کی مثال ہو گئی، اور مسلمیہ یہ جمع سالم کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے. اب پھر بتا رہے کہ جب اسماء ستہ مکبرہ کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے تو محذوف حرف کو نہیں لوٹائیں گے. جیسے کہ آپ نے پڑھا تھا اسماء ستہ مکبرہ جو 6 ہیں ان میں کی اصل کیا ہے؟ اب ان کی اصل اباون، واو کو حذف کر دیا گیا، محذوف کر دیا، محذوف ہے واو. تو بتا رہے کہ جب ان کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے تو ان محذوف حرف کو دوبارہ نہیں لائیں گے، ان کو محذوف ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے. جیسے ابھی ابن ہے تو اس میں یا کی طرف اضافت کریں گے تو ابھی لائیں گے، ابوی نہیں. اخی لائیں گے، اخوی نہیں، ٹھیک ہے. پھر ہے مضاف ہمیشہ اسم ہوتا ہے، جبکہ مضاف الیہ اسم ہونے کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک آپ کو بہت بہترین قاعدہ بتا دیے کہ مضاف جو ہوگا آپ ہمیشہ یاد رکھنا وہ اسم ہی ہوگا، فعل نہیں. اور مضاف الیہ جو ہوتا ہے وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا، تو یوم مضاف بن رہا اور یقوم الحساب پورا جملہ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ بن رہا ہے. اب مشق ہے درج ذیل جملوں میں موجود اضافت کے اقسام کی پہچان کرے. تو اس میں آپ کو پہچان کرنا ہے کہ اضافت کون سی قسم سے تعلق رکھتے ہیں اضافت کی. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسماء مشتقہ کا صیغہ ہے یا نہیں. اگر اس میں اسماء مشتقہ کے صیغے میں سے ہے تو پھر اس میں دیکھیے کہ وہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے یا نہیں. اگر معمول کی طرف مضاف ہے تو پھر وہ اس اضافت لفظی ہو جائے گا. اگر مضاف معمول کی طرف مضاف نہیں ہے تو اضافت معنوی ہو جائے گا. اب پھر دیکھیے کہ اضافت معنوی کی تین قسم کی، منیہ اور فیویہ. تو اس میں سے دیکھیے آپ یہ کون سی ہو رہی ہے. پھر بتا رہے ہیں مذکورہ بالا مرکبات اضافیہ میں اضافت سے کیا فائدہ حاصل ہوا. یہ دوسرا سوال ہے. تو اس میں آپ کو بتانا ہے کہ یہاں پہ کیا فائدہ حاصل ہوا. جیسا کہ بیان کیا اوپر فوائد میں کہ اضافت لفظیہ کیا فائدہ دیتی ہے اور اضافت معنویہ اس میں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے تعریف اور تخصیص کا. تو اس طریقے سے آپ کو بیان کرنا ہے کہ یہاں پہ اضافت لفظی ہے تو یہ فائدہ ہوا، اضافت معنوی ہے تو یہ فائدہ ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھ کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.